شادی سے قبل لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی بات ماننے اور مطالبات تسلیم کرنے کا عہد کرتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان کے تارے توڑ لانا بھی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ مگر شادی کے کچھ عرصے بعد ایک دوسرے پر یہ عقدہ کھل جاتا ہے کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں۔ ان دو فریق میں سے اگر کسی ایک کے رویے میں معمولی بھی فرق آ جائے تو معاملات بگاڑ کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ بالآخر طلاق پر منتج ہو جاتا ہے۔ ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے، آزاد کر دو مجھے۔ بعض شادیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر دیکھتے ہیں بھئی خوبصورت ہے، جاب اچھی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ان کو اور چیزوں پہ دھیان نہیں ہوتا۔ جو بزرگ دیکھتے ہیں نا کہ خاندانی بیک گراؤنڈ ہو، یہ ہو وہ، تو جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو آنا پرستی میں بھی آ کے بہت ڈیورس لے لیتی ہیں خواتین، خاص طور پہ فوری جذباتی ہو جاتی ہیں۔ اس نے میرے ساتھ ایسے وعدے کیے تھے اور پورے نہیں کیے، اور اب میرے ساتھ یہ دھوکہ کر رہا ہے اور یوں ہو رہا ہے، تو ان معاملات میں بھی ڈیورس کی شرح پھر بڑھ جاتی ہے۔ آپ ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہیں اتر پاتے ایک دوسرے کی۔ دیگر مثالی معاشروں کی طرح اسلامی معاشرے میں بھی کنبہ ایک اہمیت رکھتا ہے۔ جہاں ماں باپ باشعور اور پڑھے لکھے ہوں، وہاں اولاد کی تربیت بھی بہترین خطوط پر استوار ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہے اپنی خوشی بچوں کی ولادت کے ساتھ ساتھ ان کی شادیاں، اس کی ایڈجسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں مرنے سے پہلے خوشی دیکھوں۔ لیکن اس کا اگر مغرب سے توازنہ کیا جائے، وہاں یہ کہ بھی کوئی لڑکی، بیٹی یا بیٹا جو ہے وہ اڑ کے نہ چلا جائے کہیں، یعنی کہ مراد ہے کہ گھر چھوڑ کے نہ جائے، اس کو سمجھتے ہیں یہ نارم نہیں ہے۔ مذہبی علماء و مفکرین کے نزدیک ہمارے معاشرے میں لوگوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے، گو کہ حلال کاموں میں اللہ کے نزدیک طلاق ناپسندیدہ عمل ہے۔ طلاق کا جو طریقہ ہے شرعی اعتبار سے وہ یہ ہے کہ ایک طہور کے اندر، طہور سے مراد یہ ہے کہ جب عورت پاک ہو اس وقت ایک طلاق دے، پھر 1 مہینہ مزید انتظار کرے، پھر جب وہ دوسری دفعہ عورت پاک ہو پھر طلاق دے۔ لیکن اگر اس سے پہلے پشیمان ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے یا بچوں کی طرف دیکھتا ہے یا بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو پھر وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد 2 طلاقوں کا حق رہ جائے گا، 1 طلاق ہو گئی۔ اب اس کو رجوع کرنے کی اجازت اور گنجائش ہے شرعاً، اور اگر ایک دم سے طلاق دیتا ہے تو پھر شرعاً رجوع کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو جو شرعی طریقہ ہے طلاق کا وہ یہ ہے کہ 1 مہینے کے وقفے سے طلاق دے۔ یہ ہے قرآن اور حدیث کے اندر جو طریقہ ہے۔ اللہ کی طرف سے بھی یہ ہے کہ حلال کاموں میں سے، جائز کاموں میں سے یہ طلاق کا دینا یا کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ کو ایک کام پسند نہیں ہے، ایک ادا اللہ کو پسند نہیں، تو نبی علیہ السلام کو تو ویسے پسند نہیں ہوگی۔ جو دیہاتوں میں شادیاں ہوتی ہیں زیادہ تر برادری میں ہوتی ہیں اور وہ آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں اور جو خاندان ہوتے ہیں، تو جب وہاں پہ دیہاتوں میں طلاق ہو جاتی ہے تو وہاں پہ نہ صرف وہ بچے متاثر ہوتے ہیں لیکن ایک خاندان کے علاوہ پوری برادری متاثر ہو جاتی ہے۔ جب طلاق ہو جاتی ہے تو پورا خاندان پھر لڑنے جھگڑنے لگتا ہے اور کبھی کبھار تو بات اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ قتل بھی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا وٹا سٹا ہوتا ہے زیادہ تر دیہاتوں میں، تو وٹے سٹے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک خاتون کو طلاق ملی تو دوسرے میاں بیوی بھلے آپس میں راضی ہوں لیکن ان کو مجبور کیا جائے گا کہ آپ بھی طلاق دیں کیونکہ بدلہ لینا ہے، وٹا سٹا ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں پہ زیادہ اثرات ہوتے ہیں اور وہ اتنے بھیانک ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ پوری سوسائٹی پہ ان کا اثر ہوتا ہے۔ حقیقتاً طلاق کے بعد عورت اپنے مقام سے گر جاتی ہے اور بہت سی جگہوں پر اپنا وقار کھو بیٹھتی ہے، جائے گا اگر وہ سچائی پر بھی قائم ہو۔ ہماری سوسائٹی اتنا ایکسپٹ نہیں کر پاتی ہے، چاہے لڑکی کا قصور ہو یا لڑکی کا قصور نہ ہو، جہاں بھی وہ چلے گی، جہاں بھی وہ چاہے ورکنگ پلیس پہ ہو یا سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے میں، اس کو ہر جگہ پہ معیوب سمجھا جائے گا، اس کی ہر ایکٹیویٹی کو اس کو خوشیوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گی کہ ایک ڈائیورس لڑکی اگر ہے تو اس کو خاندان میں اگر کوئی شادی ہوتی ہے یا خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس کو دور بٹھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ دور رہیں۔ ان خواتین سے جن کی شادیاں نہیں ہوتی یا جن کی طلاق ہوتی، کیا چپتے ہوئے سوال لوگ پوچھتے ہیں، اور انہی چپتے ہوئے سوالوں کی وجہ سے وہ پھر پارٹیوں میں نہیں جاتی،
پارٹیوں میں نہیں جاتی تو فرنٹ پہ نہیں آتی، اور پھر لوگ جو ہے تو ہم نے کچھ سوال بنائے کہ عجیب و غریب، تو پھر میں اپنے مریضوں کو جس قسم کی ہوتی ہیں اور بڑی اداسی کی کیفیت میں یہاں تک کہ سوسائڈ کرنے پہ آتی ہیں، اس کو میں کہتا ہوں کہ نہیں، آپ سے سب سے مشکل سوال جو 6-7 کیے جائیں اس کا آپ شائستہ جواب بنا لیں۔ جو عدالت میں آتے ہیں اسپاؤسز اپنے معاملات لے کے بہت آخری حد میں آتے ہیں، یعنی تمام چیزیں گزارنے کے بعد عدالت میں آتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ راضی نامہ کمپرومائز جج صاحب کروا سکیں۔ تو بیسک جو ریزن یہاں یہ بھی آیا ہے کہ جو یہاں کمپرومائز عدالت یوں نہیں کروا پاتی کہ وہاں پر سارے معاملات یہ کر کے آتے ہیں، کیونکہ وہاں پر یہ جنگ چل رہی ہوتی کہ میں جیتوں، وہاں یہ جنگ چل رہی ہوتی کہ میں سرٹیفکیٹ حاصل کروں جنگ کا۔ بے رہروی اور اسلام سے دوری کو علماء و مفکرین طلاق کی ایک بڑی وجہ قرار دیتے ہیں۔ اس قسم کے ڈرامے سیریل چلتی ہیں، لوگ شوق سے دیکھتے ہیں، ٹی وی کو بھی اور ڈراموں کو بھی، اس کے اندر پھر یہ یاریاں لگانا، دوستیاں لگانا، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ جب تک دین اور اسلام کے مطابق ہم اپنے آپ کو نہیں ڈھالیں گے تو پھر راستے سے جب ہم ہٹ جائیں گے، بے راہ روی کا جب شکار ہوں گے تو اس قسم کے معاملات ہوتے رہیں گے، اس میں تیزی آئے گی، کمی نہیں آئے گی۔ بعض اوقات میاں بیوی دونوں خوش و خرم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مگر تیسرا فریق ان میں جدائی کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے گھر میں خواتین جب رشتے لے کر جاتی ہیں کسی کے بھی گھر میں تو ان کو ظاہر سی بات ہے اپنے کالے پیلے بیٹے کے لیے بھی چانسی بہو چاہیے ہوتی ہے۔ ہر لڑکی تو اس معیار پر پوری اترتی نہیں ہے۔ اب لڑکے دیکھتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کہ ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے، اور مطلب وہ مائنڈ سیٹ دیکھتے ہیں نا ایک دوسرے کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے، ٹھیک ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر وہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ان کی آپس میں شادیاں ہو جاتی ہیں تو مائیں بھی یہ کوشش کرتی ہیں کسی طرح سے، کیونکہ یہ ہماری ناپسند بہو آئی ہے تو بیچ میں کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کرتی رہیں، اور پھر بزرگوں کا سایہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ اس حوالے سے اس میں پرابلم کریٹ کر کے نا معاملات خراب کر کے طلاق کی نوبت آئی جاتی ہے۔ بیوی ہے اس کو بھی خامیاں نظر آ جاتی ہیں اور کوشش کرتی ہے کہ میں اپنے میاں کو بالکل ماں سے الگ کر دوں، اور یہ جو ہے اب اس کا کوئی حصہ نہ ہو، وہ کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو یا اتنا تعلق نہ بنے، تو دونوں اطراف سے معاملات بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس دوران میں ساس کو بھی سوچنا چاہیے، تو بہو کو بھی سوچنا چاہیے کہ مجھے بیلنس کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو لازم و ملزوم سمجھیں گھر کو بہتر کرنے کے لیے۔ آخر ہمارے معاشرے میں قصور کس کا، عورت کا یا مرد کا؟ وقت گزارنا ہے، ایک دوسرے کے جذبات کا جب لحاظ نہیں رکھا جاتا اور ایک دوسرے کی محبت کی جب قدر نہیں کی جاتی، ایک دوسرے کی چاہت کو نہیں سمجھا جاتا تو پھر دوریاں ہوتی ہیں۔ ایک عورت 25 سال یا 22 سال یا 27 سال یا 18 سال اپنے ماں باپ کے گھر رہتی ہے، پھر وہ آتی ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا ہے۔ اب میاں آتے ہیں، اس کے اوپر اگر ڈپٹی کمشنر یا SHO یا تھانے دار بنتا ہے تو اس کو 2, 4, 6 مہینے، سال، 1.5 سال دے تو صحیح چلے، اس گھر کے ماحول کو سمجھنے کے لیے اس کو موقع بھی دے۔ اس کی کوئی ادائیں ناگوار گزرتی ہیں تو ان کو طریقے سے آرام سے اس کو سمجھاتا جائے۔ اسی طرح بیوی کو کچھ باتیں اگر اس کی ناگوار گزرتی ہیں تو بیوی بھی اس کو طریقے سے، سلیقے سے، اخلاق سے، غصے کے وقت نہ کہے، جب ٹھنڈا مزاج ہو تو اس وقت ذکر کر دے، تو پھر یہ ریشو میرے خیال سے نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، طلاق ہر جگہ ناپسندیدہ ہے۔ جتنا صبر اور تحمل عورت کو چاہیے اتنا مرد کو بھی چاہیے۔ تو دونوں گھر کے سربراہان جو ہے اگر اس طرح اپنے بیلنس کے ساتھ گھر کو نہیں چلاتے تو نہ صرف وہ 2 بندوں کی ایک طرح سے میں یہ کہوں گی کہ بربادی ہوتی ہے، گھر ٹوٹتا ہے جب تو وہ ان کا اثر ان کے بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ وہ بچے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں گھر توڑے بھی جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ گلی محلے کا ایک بڑا آدمی اگر کسی کے بچے کو ایک تھپڑ مارتا تھا تو گھر جب آ کے رو کے بتاتا تھا، وہ خوش ہوتے تھے کہ ہمارے بچے کو اس نے تمیز سکھائی ہے۔ آج اگر میں ایک بچے کو ایک تھپڑ یا آپ ایک تھپڑ مارتے ہیں تو اس کے ماں باپ آ کے آپ کی کٹائی لگائیں گے، اپنے چھوٹے بچے کو سچا اور 70 سال کے آدمی کو جھوٹا کہیں گے۔ تو یہ تربیت کا فقدان ہے۔ اگر تربیت صحیح ڈگر پہ آ جائے، صحیح اصولوں کے مطابق آ جائے تو یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی زندگی کا دوسرا نام ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیے اور اپنے معاملات کو 4 دیواری میں حل کرنے کی ایک کوشش کیجیے۔ اگر آپ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہے تو اپنی اولاد کی طرف دیکھیے کہ آخر اس کا کیا قصور ہے۔